بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناكد لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحبال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان حامی بے کساں سید سروراں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئمہ اہل بیت کی نظر میں۔ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم خلیفہ یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح ماننے اور ان کے بارے میں وہ عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب اور آپ کی اہل بیت کا عقیدہ تھا۔ بے شک سبحان اللہ۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تو اس امت کے صوفیاء اولیاء کا جو نظریہ ہے خصوصاً حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلہ میں جو عقیدہ ہے وہ آپ نے سماعت کیا۔
آج ائمہ اہل بیت اطہار ان کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت اور ان کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے جو نظریہ ہے وہ مختصر، کیونکہ یہ موضوع بھی بڑا طویل ہے، اس کے کچھ جزیات ہمارے دیگر موضوعات کے اندر یہ مضمون گزرا ہے، خصوصاً حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عقیدہ تھا، یہ ایک الگ موضوع تھا جو گزشتہ سال موضوعات میں اس پہ بھی کلام کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت یہ ایک ایسا اجماعی اور قطعی عقیدہ ہے کہ ہر صدی، ہر دور میں، چاہے کسی بھی طبقے کے لوگ ہوں، محدثین ہوں، علماء ہوں، صوفیاء ہوں، ہر ایک کا یہ نظریہ رہا کہ افضلیت مطلقہ تمام صحابہ میں بلکہ پوری امت میں نبیوں کے بعد، رب ذوالجلال کی پوری مخلوق میں، دیگر امتوں میں بھی نبیوں کے بعد جس ہستی کا مقام بشریت میں سب سے پہلا ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی عقیدہ اہل بیت اطہار کا ہے، ائمہ اہل بیت اطہار کا ہے، اور رب ذوالجلال کا فضل ہے کہ آج اہل سنت و جماعت اسی عقیدے پر قائم ہے جو خالق کائنات جل جلالہ نے جو نظریہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس آل، آپ کی اہل بیت کو عطا فرمایا ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس فرمان سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں لو وزن ایمان ابی بکر بی ایمان الناس لا راجح ایمان ابی بکر۔ فرمایا کہ اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور پوری مخلوق کا ایمان، جتنے بھی لوگ قیامت تک آنے والے ہیں، ان سب کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، فرمایا لا راجح ایمان ابی بکر، حضرت صدیق اکبر کے ایمان والا پلڑا سب کے مقابلے میں بھاری ہو جائے گا۔ بے شک رب ذوالجلال نے انہیں جس حیثیت کا ایمان عطا کیا، اور وہ اتنا مضبوط ہے کہ تمام لوگوں کے ایمان پہ جس ہستی کا ایمان وزنی ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کے ایمان کی زیادتی، فرمایا کہ ان کے ایمان کی زیادتی کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق ہے، جو محبت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہے، فرمایا یہ وجہ ہے کہ نہ ان جیسا کسی کے پاس عشق ہے، نہ ان جیسی کسی کے پاس محبت رسول ہے۔ یہ سبب ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان تمام لوگوں سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جسے امام ابن حجر مکی نے الصواعق کے اندر اس کو نقل کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اعطاک
رب ذوالجلال نے عطا کیا ابا بکر ثواب من آمن بی منذ بعثنی الی یوم القیامہ. فرمایا کہ رب ذوالجلال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کرے گا جب سے رب ذوالجلال نے مجھے مبعوث فرمایا اور میں نے اعلان نبوت فرمایا. سبحان اللہ. میرے اعلان نبوت فرمانے کے بعد سے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجھ پر ایمان لانے کے بعد جس نے بھی مجھ پر ایمان قبول کیا، مجھ پر ایمان لایا، یا قیامت تک جو بھی مجھ پر ایمان لائے گا، فرمایا رب ذوالجلال ہر ایک کے ایمان کا ثواب حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمائے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بعثنی، جب سے اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا، جب سے میں نے اعلان نبوت فرمایا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، سب سے پہلے ان کے ایمان لانے کے بعد جو بھی اسلام میں داخل ہوا، جس نے بھی میرا کلمہ پڑھا یا قیامت تک جو میرا کلمہ پڑھے گا، فرمایا اسے تو اسلام لانے کا، ایمان لانے کا ثواب ملے گا ہی، لیکن ہر ایک کے ایمان کے ثواب کے حصے سے اللہ صدیق اکبر کو بھی حصہ عطا فرمائے گا. چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ اسلام میں جو بھی اچھے کام کا آغاز کرے، پھر اس کام پر جو بھی عمل کرے، عمل کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، پھر جس نے ایجاد کیا اللہ ثواب اسے بھی عطا فرماتا ہے. بے شک. تو چونکہ مجھ پر اسلام لانے کا آغاز صدیق اکبر نے کیا، سبحان اللہ. اس عمل کا آغاز چونکہ ان سے ہوا، پھر جس نے بھی اسلام قبول کیا یا قیامت تک جو کرے گا اسے تو ثواب ملنا ہی ہے، لیکن اس ثواب میں اللہ اسے بھی حصہ عطا کرے گا جس نے سب سے پہلے میرا کلمہ پڑھا ہے. وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرمایا ان اللہ اعطاک ابی بکر ثواب من آمن بی منذ بعثنی الی یوم القیامہ. قیامت تک جو بھی ایمان لائے گا، فرمایا اس کو بھی رب ذوالجلال اس اسلام لانے کے ثواب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس میں شامل فرمائے گا. افضلیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبب بیان کرتے ہوئے میرے محبوب نے یہ بھی بیان کیا، فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو افضلیت ہے تمام صحابہ پر، جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے، فرمایا اس کا سبب کیا ہے؟ فرماتے ہیں لا بکثرت الصلاۃ ولا بکثرت الصیام. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی جو افضلیت ہے، یا ان کے مقام اور مرتبے کی جو افضلیت ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، ولا بکثرت الصیام، نہ اس وجہ سے ہے کہ وہ روزے زیادہ رکھتے ہیں. حالانکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے نماز فرض ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھی ہے، روزے کی فرضیت سے پہلے بھی روزہ رکھا ہے، زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے بھی جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ کثرت سیام یا کثرت صلاۃ ان کی افضلیت کی وجہ نہیں، فرمایا ان کی افضلیت کی وجہ یہ ہے وَلَكِنَّ بِشَيْءٍ ذُكِّرَ فِي صَدْرِهِ، ان کو رب ذوالجلال نے وہ چیز دی ہے جو ان کے دل میں ہے، اور دل کے اندر جو عشق رسول ہے، اس کے سبب رب ذوالجلال نے ان کو تمام پر عظمت اور فضیلت عطا فرما دی ہے. سبحان اللہ. وَلَكِنَّ بِشَيْءٍ، فرمایا لیکن وہ چیز ہے ذُكِّرَ فِي قَلْبِهِ، جو ان کے دل کے اندر موجود ہے. وہ دل کے اندر موجود چیز کیا ہے؟ وہ عشق رسول ہے، وہ محبت رسول ہے. فرمایا یہ سبب ہے کہ رب ذوالجلال نے کثرت صلاۃ اور کثرت صیام کی وجہ سے فضیلت نہیں دی، اللہ نے ان کو عشق رسول کی وجہ سے یہ عظمت عطا فرمائی. کنز الایمان میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو روایت کرتے ہیں
اور اکثر جب آپ سے پوچھا جاتا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان بیان کرتے ہوئے عظمت صدیق کو بیان کرتے، آپ فرماتے ما ولد فی الاسلام مولود ازکا ولا اطہر ولا افضل من ابی بکر و عمر۔ فرمایا اسلام کے اندر کوئی ایسا مولود ہوا ہی نہیں، اسلام میں مولود کوئی بچہ ایسا پیدا ہوا ہی نہیں اسلام کے اندر۔ کون سا؟ فرمایا ازکا ولا اطہر ولا افضل من ابی بکر و عمر۔ فرمایا جو تقوی کے لحاظ سے، جو پاک ہونے کے لحاظ سے، جو افضل ہونے کے لحاظ سے حضرت صدیق اکبر یا حضرت عمر سے بڑھ کر ہو۔ اسلام کے اندر کوئی ایسا مولود، کوئی ایسا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا جو سب سے زیادہ متقی ہو، جو سب سے زیادہ اطہر ہو، جو سب سے زیادہ افضل ہو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا حضرت عمر فاروق سے بڑھ کر۔ فرمایا اسلام میں سب سے زیادہ ازکا دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھو، سب سے زیادہ پاک دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھو، اور سب سے زیادہ افضل دیکھنا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ خود خلیفہ تھے تو آپ اپنے دوستوں سے جو آپ کے مرید تھے ان سے آپ اکثر پوچھتے، جب آپ نے سوال کیا ایھا الناس اخبرونی باشجع الناس، کیا لوگوں مجھے بتاؤ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے، اشجع کون ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خود امیر المؤمنین ہیں، خلیفہ ہیں۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دور صدیق اکبر میں یا دور فاروق اعظم میں جو انہوں نے ان کے فضائل پہ حدیثیں بیان کی، معاذ اللہ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقیہ تھا، خوف تھا، ڈر تھا کہ کہیں اگر ان کے فضائل بیان نہ کیے گئے تو کہیں جو ہے وہ مار نہ دیا جاؤں۔ تو اس وجہ سے آپ نے ان کے فضائل تو کوئی نہیں تھے، ویسے ہی تقیہ کے طور پر کہ ڈر کے حق بات چھپا کے حق کے خلاف بات کرنا یہ تقیہ ہے۔ کہتے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے بیان کرتے رہے۔ ہم کہتے ہیں جس علی کے بارے میں تقیہ کا اور تم کر رہے ہو وہ علی اور ہوں گے، ہم تو اس علی کو جانتے ہیں جو خیبر کے قلعے کا دروازہ ایک ہاتھ سے ہلا دیتا ہے۔ وہ علی جس میں پاور یہ تھی 40 صحابہ جس دروازے کو مل کے ہلا نہ سکے، حضرت مولا علی ایک ہاتھ سے اٹھا کے ڈھال کے طور پہ استعمال کرے۔ انہیں کسی کا ڈر نہیں تھا۔ انہوں نے صدیق اکبر کی شان بیان کی ہے تو نبی کے جو فرمان سنے ہیں وہ حق جو سنا ہوا تھا وہی آگے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اب جس وقت خود خلیفہ تھے تو اس وقت تو خطرہ کوئی نہیں تھا، بقول ان کے کہ پہلے اگر خطرہ تھا تو خود خلیفہ کے منصب پر جب فائز تھے تو اس وقت تو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ چاہیے یہ تھا کہ حق اس وقت عیاں کرتے، جو حق آپ نے پہلے بیان کیا خلیفہ بن کے اسی حق کا پرچار کیا۔ جس وقت پوچھا ایھا الناس باشجع الناس، مجھے بتاؤ اے لوگو سب سے زیادہ اشجع کون ہے؟ تو آگے جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ علی ہم نے تو تمہاری ہی بہادری کے قصے سنے ہوئے ہیں، ہم نے تمہاری بہادری کی داستانیں سنی ہیں کہ جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو خیبر بھی فتح تیرے ہاتھ پہ ہوا، تمہاری بہادری کے چرچے کہ غزوہ بدر میں 21 کافروں کو مولا علی کی تلوار نے کاٹا، ہم نے تو تمہاری بہادری کے چرچے سنے ہیں، اس لیے انت یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین سب سے زیادہ شجاع آپ ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جواب کو رد کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ نہیں تھا کہ یہ سوال اس لیے کیا کہ اپنی تعریف سننا چاہتے تھے، اپنی تعریف نہیں بلکہ حق لوگوں کو بتانا چاہتے تھے اور واضح کرنا چاہتے تھے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے شیخ جو ہیں، جو ان کے قائد ہیں، جن کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ان کے بارے میں حضرت علی کا نظریہ کیا ہے کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کہیں میری محبت میں ان کی شان میں گستاخی نہ کریں اور کہیں مجھے ان سے بڑھ کے فضیلت نہ دیں، اس لیے ضروری سمجھا اس حقیقت کو بیان کیا۔ جب پوچھا تو لوگوں نے کہا انت یا امیر المؤمنین، آپ تمام لوگوں میں زیادہ شجاع ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے میں شجاع ضرور ہوں کہ آج تک مجھے جس نے بھی للکارا ہے، فرمایا وہ مجھ سے زندہ بچ کے نہیں گیا، میں نے اس کا مقابلہ کیا ہے اور اس کو میں نے واصل جہنم کیا ہے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی میدان میں آ کے اس نے للکارا ہو اور پھر زندہ بچ گیا ہو۔ فرمایا میں نے اس کا سر ضرور اتارا ہے، لیکن آج میں تم سے شجاع کے بارے میں نہیں پوچھ رہا۔ اشجاع جو اس میں تفضیل ہے، شجاع میں ضرور ہوں لیکن مجھ سے بھی بڑا بہادر کون ہے؟ جس وقت پوچھا تو لوگوں نے کہا ہمیں نہیں پتا، ہم تو آپ کو ہی بہادر سمجھتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سنو، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جو اشجاع ہے، ازکا، اطہر، افضل ہونے کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ اشجاع بھی ہے، فرمایا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، سبحان اللہ، جس کا تقوی میں بھی پہلا نمبر، جس کا پاکی میں بھی پہلا نمبر، جس کا افضلیت میں بھی پہلا نمبر، ان کے ساتھ ساتھ جس کا شجاعت میں بھی پہلا نمبر ہے، وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ آگے سے لوگ جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اے علی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ 2 دلیلیں دی۔ فرمایا اس وقت جب بدر میں نبی پاک علیہ السلام کے لیے خیمہ بنایا گیا اور شرط رکھی گئی کہ کون ہے جو جنگ کے دوران اس خیمے کے پاس کھڑا ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے، اور شرط یہ رکھی گئی کہ اکیلا کھڑا ہونا ہے، یہ نہیں کہ وہ کہے میں اپنی قوم کے سارے بندے ساتھ لے کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ فرمایا شرط اس لیے رکھی گئی چونکہ تعداد پہلے ہی لڑنے والوں کی تھوڑی تھی، 313 تعداد تھی، اور اگر 5 سے یہاں کھڑے ہو جاتے تو لڑنا کنہوں نے تھا، اس لیے کہا کھڑے بھی اکیلے ہونا ہے، چاروں طرف سے خیمے کی طرف آنے والے تیر کا بھی مقابلہ کرنا ہے، جو دشمن آئے اس کا بھی مقابلہ کرنا ہے، تیر بھی روکنے ہیں، تلواروں کے بار بھی روکنے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں جب اعلان ہوا کون ہے جو کھڑا ہوگا، تو کہتے ہیں حالانکہ میں بھی وہاں پہ موجود تھا، لیکن یہ نہیں تھا کہ کوئی اس پہ پیچھے ہٹ رہا ہو اور اپنی جان عزیز ہو۔ فرمایا اگر جان عزیز ہوتی تو مدینہ سے ہی کوئی نہ چلتا، وہاں بیٹھ جاتے، جو سارے آئے تھے وہ جان دینے کے لیے آئے تھے، لیکن تیار اس لیے نہیں ہو رہے تھے کہ کسی کو اپنی بہادری پہ اعتماد نہیں تھا کہ اگر میں آگے بڑھ گیا اور میں تو شہید مجھے کر دیا گیا، یہ تو ایک جان ہے چلی جائے گی، اگر مجھے شہید کرنے کے بعد کوئی حضور تک پہنچا تو قیامت تک امت مجھے تانا دے گی کہ اگر پاور نہیں تھی، اگر تم حفاظت کر نہیں سکتے تھے تو کسی اور کو موقع دے دیتے، کیوں تیار ہوئے ہو؟ اس لیے یہ تانے برداشت کون کرے، اس لیے بھی سارے سوچ و بچار میں تھے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں اس دن سب سے پہلے اپنی تلوار ہوا میں لہرا کے جو چھلانگ لگا کے سب سے پہلے آگے آیا ہے اسے حضرت صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سب سے پہلے آگے آئے اور کہا کہ میں حفاظت کروں گا، تیر بھی روکوں گا، تلوار کے وار بھی روکوں گا، اگر کوئی یہاں ان کو نقصان پہنچانے آئے اس کا بھی مقابلہ کروں گا۔ کہتے ہیں یہ موقع تھا کہ جب سارے بھی سوچ رہے تھے
کہ ہمیں اپنے آپ کو پیش کروں یا نہ کروں؟ کہتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچ میں بھی وقت نہیں لگایا، وہ سب سے پہلے آگے نکلے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے تیار ہو گئے۔ کہتے دوسرا موقع ہمیں وہ تلخ حالات کے جب مکہ شریف کی سرزمین پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اور اس وقت ایک دن حضرت مولا علی کہتے ہیں چونکہ میں چھوٹا تھا، میں نے دیکھا حضور کعبہ شریف کے اندر جب آپ نکلے اور کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے، مشرکین نے دیکھا کہ حضور اکیلے ہیں۔ کہتے ابو جہل نے سب کو ساتھ ملا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ حملہ کر دیا۔ کہتے ان کو جس وقت حملہ ان پہ کیا تو کسی نے آ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے دوڑ کے گئے، جا کے یہ نہیں سوچا کہ اتنے لوگ ہیں میں جاؤں گا، لوگ انہیں چھوڑ کے مجھ پہ حملہ کریں گے، اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حضرت مولا علی کہتے ہیں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، کسی کو آ کے مکہ مارا، کسی کو دھکا دیا اور آ کے یہ کہا کہ لوگوں ان پہ ظلم و ستم کیوں کرتے ہو؟ میں بھی ان کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں بھی ان پر اسلام لے آیا ہوں، ان کا قصور کیا ہے؟ صرف یہی کہ یہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، میں اس کا سچا رسول ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرت علی کہتے ہیں لوگوں نے انہیں چھوڑا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت صدیق اکبر پہ ظلم و ستم کیا، اتنا مارا کہ چہرہ دیکھ کے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ صدیق اکبر ہے۔ کہتے اتنا ظلم و ستم، بے ہوش ہو گئے۔ لیکن جب اٹھا کے گھر لایا، ہوش آئی، سب سے پہلے زبان سے جو کلمات نکلے، پانی نہیں مانگا، یہ کہا لوگوں بتاؤ میرے نبی کا حال کیسا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں لوگوں وہ آل فرعون کا وہ مومن بندہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جس نے اسلام قبول کیا، ایمان لایا، جس وقت فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا، یہ مومن بندہ وہاں پہنچا، اس نے دفاع کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، فرعونیوں سے بچایا۔ لیکن حضرت علی کہنے لگے لوگوں اس کے بچانے کا انداز اور تھا، صدیق اکبر کے بچانے کا انداز اور ہے۔ وہ مومن بندہ، اس نے آ کے دفاع ضرور کیا، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، اس نے آ کے فرعونیوں سے کہا کیوں مارتے ہو؟ کہ ان کا قصور صرف اتنا ہی ہے، یہ کہتے ہیں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا، حالانکہ خود بھی ایمان لا چکا تھا۔ والے فرعون کا مومن بندہ ایمان لا چکا تھا، لیکن ایمان کو چھپا کے حضرت موسیٰ کی تائید کی اور ان کا دفاع کیا۔ کہا کہ اگر یہ سچے ہوں گے تو پھر تم انتظار کرو، تم پہ عذاب آ جائے گا، اور اگر یہ جھوٹے ہوں گے تو ان پہ عذاب آ جائے گا، تم ان کو نہ مارو، ان کا معاملہ انہی کے سپرد کر دو۔ اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا، اگر ظاہر کر دیتا تو لوگ اسے بھی مارتے، اس پہ بھی ظلم و ستم کرتے۔ اپنا ایمان چھپا کے حضرت موسیٰ کا دفاع کیا۔ لیکن صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے وہاں پہنچ کے سب سے پہلے کہا ان پہ ظلم کیوں کرتے ہو؟ دیکھو میں بھی ان کا غلام بن چکا ہوں، سبحان اللہ، میں بھی ان پہ ایمان لے آیا ہوں۔ سب سے پہلے اپنا ایمان ظاہر کیا ہے، جان کی پرواہ کیے بغیر پہلے بتایا ہے میں بھی ان کا غلام ہوں۔ قصور ان کا کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، میں اس کا سچا رسول ہوں۔ ان تک پہنچنا ہے تو ہماری لاشوں سے گزر کے تم ان تک پہنچو گے، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ان کو میری آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں اپنے ایمان کو چھپائے بغیر ظاہر کر کے دفاع کیا ہے۔ پھر حضرت مولا علی زاروں کی طرح رونے لگے اور لوگوں سے پوچھنے لگے مجھے بتاؤ صدیق اکبر کی شان زیادہ ہے یا اس مومن بندے کی شان زیادہ ہے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ امتی، لوگ خاموش تھے۔ حضرت علی کہنے لگے سنو، فرمایا وہ مومن بندہ اس کی پوری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور صدیق اکبر کی زندگی کا ایک لمحہ ایک طرف، اس کی زندگی کی ساری نیکیاں صدیق اکبر کی زندگی کے لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ دیکھو یہ
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس انداز میں اپنے دور خلافت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور ان کی افضلیت کا دفاع کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں لوگوں ازکا اطہر افضل ہونے کے ساتھ ساتھ جن کا شجاعت میں بھی پہلا نمبر ہے انہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ امام ابن جوزی نے اس بات کو لکھا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جس کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے ابا جی، حضرت امام حسن کہتے ہیں میرے ابا جی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا تو کہتے ہیں ہم نے اپنے معاملات میں غور کیا۔ حضرت مولا علی خود کہتے ہیں ہم نے اپنے معاملات میں غور کیا کہ ہم کس کو خلیفہ چنیں، تو حضرت علی کہتے ہیں ہمیں ایک جزیہ مل گیا۔ جزیہ یہ تھا کہ ہم نے دیکھا کہ نماز پڑھانے والا معاملہ یہ دنیا کے معاملات میں بڑا معاملہ ہے، یہ دین کا معاملہ ہے۔ کہتے دین کا معاملہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ہی حل فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ جن کو اپنی زندگی میں ظاہری حیات میں ہم سب کی موجودگی میں جنہیں رسول اللہ اپنے مصلی پہ کھڑا کر گئے، کہتے ہم نے حضور کے وصال کے بعد اپنے دنیاوی معاملات میں بھی صدیق اکبر کو آگے کر دیا۔ کہا جن کو حضور دین کے معاملات میں خود آگے کر کے گئے، بقیہ آپس میں فیصلے کرنا خلافت کے جو معاملات ہیں یہ معاملے دنیا کے تھے، ہم نے دیکھا دین کا معاملہ بڑا ہے۔ جن کو دین کے معاملے میں رسول اللہ ہم سب کے آگے کھڑا کر کے گئے ہیں، ہم نے صدیق اکبر کو دنیا کے معاملات میں بھی اپنا حاکم اور اپنا خلیفہ مان لیا۔ سبحان اللہ۔ دار قطنی کی روایت میں جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی فتاوی رضویہ شریف کے اندر 28ویں جلد میں لکھا، اور امام ابن حجر مکی نے السوائق کے اندر بھی اس کو نقل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں دخلنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری حیات کے آخری ایام تھے اور طبیعت بھی ناساز تھی، حضور مسجد میں تشریف نہیں لا رہے تھے، کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں دخلنا علی رسول اللہ سے مراد ہم اہل بیت کے کچھ افراد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فقلنا تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخلف علینا، حضور ہم پہ کوئی خلیفہ مقرر کر دیں کہ ہم آپ کے بعد یا آپ اپنے حجرے مبارک میں ہیں تو آپ کی موجودگی میں بھی چونکہ آپ مسجد میں بھی تشریف نہیں لا رہے، دیگر معاملات ہیں، پھر آپ کے ظاہری وصال کے بعد بھی کئی معاملات جو ہیں وہ چلنے ہیں، تو محبوب استخلف علینا، آپ ہم پہ کوئی خلیفہ مقرر کر دیں۔ کہتے جس وقت حضور سے یہ عرض کیا گیا تو میرے آقا نے فرمایا لا، نہیں، فرمایا یہ کام کہ خلیفہ میں خود مقرر کروں، فرمایا یہ لا، یہ میں نہیں کروں گا، کیوں؟ فرمایا ان یعلم اللہ فیکم خیرا یولی علیکم خیرکم، فرمایا اگر اللہ تمہارے اندر کوئی بلائی دیکھے گا تو رب ذوالجلال خود ہی تم میں جو سب سے بہتر ہے اسے تم پہ خلیفہ مقرر کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ میں مقرر کروں تو یہ میرا مقرر کرنا ہوگا، اور میرا مقرر کرنا بھی کوئی کم نہیں، حضور کا مقرر کرنا یہ رب کا ہی مقرر کرنا ہوتا، لیکن حضور فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں معاملہ وہاں سے چلے، اللہ خود مقرر کرے، تو میرے محبوب نے اشارہ دے دیا، فرمایا اللہ تم میں بھلائی دیکھے گا تو رب ذوالجلال جو تم میں سب سے بہتر ہے اسے تمہارا خلیفہ بنا دے گا، تمہارا والی مقرر کر دے گا۔ اب دیکھو حضرت علی کیا کہتے ہیں، قال علی رضی اللہ تعالی عنہ یعلم اللہ فینا خیرا فولا علینا ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ۔ کہتے پھر اللہ نے ہمارے اندر بلائی دیکھی، اللہ نے ہمارے اندر بلائی دیکھی جو ہم میں سب سے بہتر تھا، رب ذوالجلال نے صدیق اکبر کو ہمارا خلیفہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ہمارے اندر بھلائی دیکھی حضور کے ظاہری وصال کے بعد، تو خالق کائنات جل جلالہ نے فولا علینا ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ،
ہمارے اوپر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والی مقرر کر دیا. بلکہ ایک روایت کے اندر تو لفظ یہ ہے کہ جس وقت میرے محبوب نے خود فرمایا اپنے ظاہری حیات کے آخری ایام کے اندر کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی دیگر اہل بیت کے کسی فرد کو کہ مجھے کوئی چیز تو تاکہ میں لکھ دوں کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا، کہ کہیں کوئی بندہ اپنے تائیں خلافت کا اظہار نہ کرتے کہ میں خلیفہ ہوں، اپنے تائیں کو خلیفہ نہ بن بیٹھے. تو جس وقت وہ دینے لگے کہ حضور کوئی چیز لکھ دیں اس بارے میں، تو میرے محبوب نے خود ہی منع کر دیا، فرمایا رہنے دو، لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یقبل اللہ والمؤمنون، فرمایا میرا رب اور مومن ابو بکر کے سوا کسی کو مانیں گے ہی نہیں. میں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرا رب بھی انکار کر دے گا، سارے مومن انکار کر دیں گے، ابو بکر کے سوا کسی پہ کوئی راضی نہیں ہوگا. میرا رب بھی ابو بکر پہ ہی راضی ہوگا، سارے مومن بھی ابو بکر پہ ہی راضی ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج اس لحاظ سے یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے حوالے سے جو روافض کا اور موجودہ دور میں کچھ نام نہاد ایران کا کے ٹکڑے کھانے والے، ان کے اندر بھی اس قسم کے جراثیم پیدا ہونے شروع ہو گئے کہ اس قسم کی باتیں باغ فتح کا حوالہ دے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طعن و تشنیع کی جاتی ہے کہ انہوں نے سیدہ کائنات کا حق نہیں دیا، حق معاذ اللہ غصب کیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدہ کائنات ساری زندگی ناراض رہی، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنے آخری وقت میں وصیت کی کہ جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرے وصال کی خبر صدیق اکبر کو نہ دینا اور مجھے رات کی تاریکی میں مجھے دفن کر دینا. یہ وصیت آج ان کی من گھڑت روایتوں میں اس قسم کی باتیں موجود ہیں. حالانکہ اس سلسلہ میں ریاض النظرہ کے اندر ایک بڑی سند کے لحاظ سے جس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں امام جعفر صادق سے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو امام باقر سے روایت کرتے ہیں، اور امام باقر اس کو امام زین العابدین سے روایت کرتے ہیں. سبحان اللہ. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسین کے شہزادے ہیں اور اہل بیت کے عظیم فرد ہیں، گھر کے حالات گھر کے فرد کے سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا. آج 14 صدیوں کے بعد کوئی ایران کی پیداوار اٹھ کے یہ کہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بتایا ہی نہیں گیا، رات کی تاریکی میں سیدہ کائنات کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے بتائے بغیر انہیں دفن کر دیا گیا. صدیق اکبر کو تو پتہ ہی بعد میں چلا جب سیدہ کائنات کو کی تدفین ہو چکی تھی. تو ہم اس ذاکر کی مانے یا امام زین العابدین کی مانے؟ امام زین العابدین جو گھر کے فرد ہیں وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ جب ان کا وصال ہوا، کہتے ہیں مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت تھا جب وصال ہوا، تو کہتے ہیں سب سے پہلے سیدہ کائنات کے گھر میں وصال کی خبر سن کے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدہ کائنات کی خدمت کے لیے حضرت صدیق اکبر کی زوجہ محترمہ ان کی خدمت کے لیے موجود ہوں اور صدیق اکبر کو پتہ ہی نہ ہو، بیوی پاس خدمت کے لیے موجود ہے اور شوہر کو خبر تک نہ ہو کہ سیدہ کائنات کا وصال ہو گیا. اتنی بڑی خبر بیوی اپنے شوہر سے چھپائے اور پھر وقت کا امیر المؤمنین ہو، اتنی بڑی خبر ان سے چھپ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں امام زین العابدین سیدہ کائنات کے وصال کے بعد سب سے پہلے جو شخص ہمارے گھر پہنچے، سیدہ کائنات کے گھر پہنچے، وہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سبحان اللہ. کہتے ہیں ان کے بعد پھر حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ تمام حضرات یہ جنازے میں شریک تھے. اور کہتے ہیں صرف شریک ہی نہیں تھے، جب جنازہ بالکل تیار تھا اور جنازہ پڑھانے کا وقت تھا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا ابا بکر
اے حضرت صدیق اکبر، اے خلیفہ المسلمین، اے امیر المؤمنین، اے خلیفہ رسول، آپ آگے بڑھے اور سیدہ کائنات کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی نے حضرت صدیق اکبر سے کہا آپ پڑھائیں نماز جنازہ۔ رافضی کہے کہ جنازے کا پتہ ہی نہ چلا، اور ادھر مولا علی کہے ابو بکر جنازہ آپ پڑھائیں۔ تو صدیق اکبر نے کہا نہیں، آپ کا حق زیادہ ہے، چونکہ آپ گھر والے ہیں، آپ کا حق زیادہ ہے، آپ پڑھائیں۔ حضرت مولا علی نے قسم اٹھا کے اس بات کو بیان کیا، کہتے میں نے اپنے نبی سے سنا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہوں اس قوم کے لیے لائق ہی نہیں ابو بکر کے سوا کسی اور کو امام بنائے۔ ابو بکر تمہارے ہوتے ہوئے کوئی امام نہیں بن سکتا، آپ نماز پڑھائیں۔ امام زین العابدین کہتے ہیں سیدہ کائنات کا جس ہستی نے نماز جنازہ پڑھایا ہے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سلسلہ میں کہ سیدہ کائنات ناراض رہی، ساری زندگی بات نہ کی، وہ لم تکلم کے الفاظ حدیث میں ضرور موجود ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ کی حدیث سنائی کہ میرے نبی کا تو یہ فرمان ہے کہ ہم نبیوں کی جو وراثت ہے وہ مال وراثت نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے، یہ مال وراثت نہیں جو وراثت کے طور پہ آپ پہ تقسیم ہو۔ جب یہ حدیث سنی تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا خاموش ہو گئی اور ساری زندگی دوبارہ اس سلسلہ میں کوئی کلام نہ کیا کہ باغ صدق کا مطالبہ نہ کیا۔ بقیہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کلام چھوڑ دیا ہو یا ناراض ہو گئی ہو، ناراضگی کا ہرگز سیدہ کائنات سے ایسا تصور کرنا یہ سیدہ کائنات کی توہین ہے کہ دنیاوی مال نہ ملنے کی وجہ سے یا رسول اللہ کی حدیث سن کر بھی اس کے باوجود انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہو۔ ہرگز ایسا نہیں ہوا۔ جب حدیث انہوں نے سنی ہے تو اپنا سر خم کر دیا کہ ٹھیک ہے، اگر میرے ابا جی کا یہ فرمان ہے تو مجھے قبول ہے۔ یعنی پہلے ان تک یہ حدیث نہیں پہنچی ہوئی تھی، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حدیث سنائی، صدیق اکبر حضرت سیدہ کائنات نے اس کو تسلیم کیا اور پھر دوبارہ ساری زندگی باغ کے بارے میں آپ نے کسی قسم کا مطالبہ نہیں فرمایا۔ بے شک۔ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اس قسم کے کا ذہن رکھنا کہ باغ نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے کسی ناراضگی کا اظہار کیا تو یہ ان سے کوئی محبت نہیں، یہ ان کی شدید قسم کی گستاخی ہے کہ وہ خاتون جس کو میرے نبی فرمائے جنتی عورتوں کی سردار ہے، جس کے بیٹوں کو کہیں جنتی نوجوانوں کے سردار، اتنی عظمت جن کے گھرانے کی ہو، وہ کسی دنیاوی مال کی وجہ سے وہ ناراضگی کا اظہار نہیں کر سکتی۔ وہ تو وہ ہے کہ 3 دن روزہ رکھے، افطاری کے وقت کوئی سائل آ جائے، افطاری کا کھانا اٹھا کے سائل کو دے دیں، خود پھر بغیر کچھ کھائے اگلے دن پھر روزہ رکھ لیں، اسے سیدہ کائنات کہا جاتا ہے۔ وہ دنیاوی مال کے لیے معاذ اللہ ناراض ہوگی۔ اس سلسلہ میں اہل بیت ائمہ اہل بیت اطہار کے ایک عظیم فرد کا ایک اور اس سلسلہ میں گواہی پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا، ٹائم کافی ہو چکا۔ امام زید رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ بیٹے ہیں، حضرت امام حسین کے پوتے، امام باقر کے بھائی امام زید رضی اللہ تعالی عنہ جن کی مسند امام زید کے نام سے کتاب بھی چھپی جو ان سے احادیث مروی ہیں، ان کو ایک یعنی بادشاہ تھا جو ان کے دور میں بڑا ظالم تھا، انہوں نے امام زید رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پہ چڑھایا اور کئی دن تک آپ کا جسم اطہر سولی سے اتارا نہ گیا، یہاں تک کہ برہنہ کر کے آپ کو سولی پہ لٹکایا گیا، لیکن رب ذوالجلال کے حکم سے ایک مکڑی نے ایسا جالا تنا کہ آپ کے جو مخصوص آزاد تھے شرمگاہ ان پہ جالا تن دیا کہ تاکہ کسی کی نظر آپ کے ان عذاب پہ نہ پڑے۔ یہ مقام اور مرتبہ تھا امام زید
رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے بارے میں لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں ان زید بن علی انه قال لمن يتبرأ منهما ما اعلم. فرمایا میں نہیں جانتا ایسے بندے کو جو حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر سے بیزاری کا اظہار کرے. ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں جانتا، دوسرا مطلب یہ ہے میرا ایسوں سے تعلق ہی کوئی نہیں جو صدیق اکبر سے بیزاری کا اظہار کرے یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بیزاری کا اظہار کرے. فرماتے ہیں واللہ ان البراءۃ من الشیخین البراءۃ من علی فتقدم او تأخر. فرمایا میں اس میں کوئی فرق نہیں سمجھتا. کوئی بندہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر سے جو برات بیزاری کا اظہار کرتا ہے، فرمایا وہ حضرت مولا علی سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے. ہم ان سے بیزاری کرنا گویا کہ حضرت مولا علی سے بیزاری کرنا ہے. تو ان کے پاس امام زید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر الیہ کثیر من الشیعہ، شیعوں کی ایک کثیر تعداد ان کے پاس آ گئی. جو اس وقت شیعہ نے علی کہلاتے تھے کہ ہم حضرت علی کے بڑے محب ہیں. یہ امام زید کے پاس آ گئے. آ کے انہوں نے کہا ابرا عن الشیخین، اے امام تم حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر سے بیزاری کا اظہار کرو، کہو کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ان سے برات کا اظہار کرو، بیزاری کا اظہار کرو ان سے. نحن نبایعو کا، بدلے میں ہم کیا کریں گے؟ وہ شیعہ کہنے لگے کہ بدلے میں ہم آپ کی بیعت کر لیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ان سے بیزاری کا اظہار کرو، پھر ہم آپ کی بیعت کریں گے. اور ساتھ آ کے وہ جس طرح خوشامدی ہوتے ہیں آ کے کہنے لگے اِنَّا نَرَاكَ فَضْلَكَ، ہم آپ کو بڑا فضیلت والا سمجھتے ہیں، آپ کی بڑی شان ہے، بڑی آپ کی فضیلت ہے، آپ ان سے بیزاری کا اظہار کریں، ہم آپ کی بیعت کریں گے. امام زید کہنے لگے فَأَبَا، انہوں نے انکار کیا اور ساتھ فرمایا اِذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الرَّافِضَةُ، فرمایا دفع ہو جاؤ، تم رافضی ہو، تمہارا مومنوں سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. سب سے پہلے یہ لفظ امام زید نے بولا ان کے لیے، انتم الرافضہ، تم رافضی ہو. امام ابن حجر کہتے ہیں اس دن سے ان گستاخان صحابہ کا نام رافضی پڑا، چونکہ وہ آئے تھے کہ آپ ان سے بیزاری کا اظہار کریں. تو امام نے کہا میں تو نہیں کروں گا، اور ساتھ کہا کہ دفع ہو جاؤ، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، انتم الرافضہ، تم رافضی ہو. اب انہوں نے اگلی چال چلی، کہنے لگے قیل لہو ان ابا بکر انتزع من فاطمہ فدک، کہنے لگی اے امام دیکھو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ کائنات کا حق چھینا، انہیں فدک نہیں دیا، جو ان کا حق تھا وہ ان کا حق غصب کیا، معاذ اللہ، حق چھینا ان سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے. تم پھر بھی کہتے ہو میں ان سے بیزاری کا اظہار نہیں کروں گا، حالانکہ انہوں نے تو تمہارے فرد کی جو خاندان کی عظیم خاتون جن سے تمہاری نسل چلتی ہے سیدہ کائنات کے ساتھ، انہوں نے یہ معاملہ کیا کہ حق ان کا چھینا. اب جس وقت انہوں نے یہ کہا تو امام کہنے لگے، امام زید آپ فرمانے لگے انہو کان رحیما، تم کہتے ہو کہ انہوں نے حق چھینا، صدیق اکبر جیسا تو رحم دل کوئی نہ تھا. کان رحیما، ان سے بڑا شفیع، ان سے بڑا نرم دل کوئی نہ تھا، وہ تو بڑے رحیم تھے. وَكَانَ يُكْرَهُ أَن يُغَيِّرَ شَيْئًا تَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ، انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ جسے رسول اللہ نے تبدیل نہیں کیا، وہ بھی اس بات کو، اس چیز کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے تھے. اور سنو اس پہ جو امام زید نے جواب دیا. آج ان جاہلوں کے لیے جو باغ فتح کا حوالہ دے کر صدیق اکبر پہ تان و تشریح کریں، امام زید کا یہ قول ان کے لیے کافی ہے. آپ فرمانے لگے واللہ لو رجع الامر فیہا الیہ لقضیت بقضاء ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے خدا کی قسم اگر باغ فتح کا فیصلہ
دوبارہ میرے پاس آ جائے کہ اے امام زید تم فیصلہ کرو، تو امام زید کہتے ہیں میں کسی طرف نہیں دیکھوں گا، میں فیصلہ وہی کروں گا جو صدیق اکبر نے کیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، فرماتے ہیں لو رجع الامر فیہا الیہ لقضیت بقضاء ابی بکر، کہتے ہیں میں صدیق اکبر کے فیصلے کو دیکھوں گا، اس لیے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، انہوں نے حق غصب نہیں کیا، انہوں نے رسول اللہ کے فرمان پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ سبحان اللہ، امام زید کہتے ہیں اگر معاملہ میرے پاس آ جائے، کوئی آ کے مجھ سے کہے کہ اے امام زید تم فیصلہ کرو، باغ فتح کا کسے ملنا چاہیے تھا، اس کے بارے میں فیصلہ کیا ہونا چاہیے تھا، امام زید کہتے ہیں میرا فیصلہ بھی وہی ہونا تھا جو صدیق اکبر نے فرمایا ہے۔ یہ اہل بیت اطہار کی، ائمہ اہل بیت گھر کی گواہیاں ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اس قسم کے اعتراض کر کے ان کی عظمت کا انکار نہ کرو۔ صدیق اکبر کی عظمت وہ ہے، ہم اس انداز میں مانتے ہیں جو ہمارے نانا جی نے عظمتیں ان کی بیان کی ہیں۔ اہل بیت کا ہر فرد اسی انداز میں ان کی عظمتوں کو تسلیم کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔